ناظرین، صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ امریکہ کے ہزاروں فوجی اس وقت عرب ممالک میں پہنچ رہے ہیں۔ ان فوجیوں کا مقصد ابنائے ہرمز کو کھلوانا اور ایران پر حملہ کرنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ تقریباً 4500 فوجی مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے، جن کا بنیادی مقصد ابنائے ہرمز کو کھلوانا بتایا جا رہا ہے۔ ابنائے ہرمز کی سب سے کم چوڑائی عرب امارات اور ایران کے درمیان واقع ہے۔ یہ امریکی فوجی اسی علاقے میں ساحل پر اتر سکتے ہیں، جہاں سے وہ ایران کو نشانہ بناتے ہوئے اس اہم بحری راستے کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ یہ امریکی فوجی صرف محدود کارروائی تک ہی نہیں رکیں گے، بلکہ زمینی آپریشن کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ایران کے اندر داخل ہونے کی بھی کوشش کریں گے۔ اسی تناظر میں ایران کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے واضح کیا کہ مشرق وسطیٰ میں نئے آنے والے امریکی فوجی دستے ایران کی نظر میں ہیں، اور اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی پیش قدمی کی یا ابنائے ہرمز میں ایران کے فوجیوں کو نشانہ بنایا تو ایران امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران خطے میں ہونے والی ہر فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران نے ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر $2 ملین فیس عائد کرنا شروع کر دی ہے، جس کے باعث امریکہ پر یورپی ممالک اور عرب ممالک کی جانب سے سفارتی دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جیسے ہی فوجیں بھیجنے کا اعلان کیا جا رہا ہے تو اس فیصلے پر امریکہ کے اندر سخت تنقید سامنے آ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے یہ فوجی ویل ٹرینڈ سولجرز ہوتے ہیں، لیکن ایران کی فوج کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں چند ہزار امریکی فوجی کسی بڑے تنازع میں بھی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ 3-4 ہزار فوجی ایرانی فوج کے سامنے ریت کے ذرے کے برابر ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ایک انٹرویو میں یہ پوچھا گیا کہ اگر امریکی فوجی ایران میں داخل ہوئے تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کا بیان آپ سن سکتے ہیں۔ President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم امریکن فوج کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر وہ ادھر آئے تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک طرف امریکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی فوجی تنصیبات کو بڑھا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اسلام آباد میں امریکہ ایران سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے اسے دوغلا پن قرار دیا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق ایک طرف خطے کے اہم ممالک جن میں پاکستان، ترکی اور مصر شامل ہیں، کشیدگی کم کرنے اور امن کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پاکستان اس وقت اس پوری صورتحال میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد کو ممکنہ مذاکرات کے مرکز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست یا بیک چینل بات چیت کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ایک پل کا کام کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان کروا رہا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے سیز فائر کے 15 نکات بھی ایران کو پہنچائے جا چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے 15 نکات کی بات کریں تو ان میں سب سے اہم مطالبہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نہ صرف اپنا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرے بلکہ اس بات کی ضمانت بھی دے کہ وہ مستقبل میں کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی خطے میں موجود پراکسیز بھی امریکہ چاہتا ہے کہ یمن میں انصار اللہ، لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس کی ہر قسم کی حمایت ختم کر دے۔ ایک اور اہم نکتہ ابنائے ہرمز سے متعلق ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جو ایران فی جہاز $2 ملین رقم وصول کر رہا ہے اس کو ختم کرے اور یہ ضمانت دے کہ مستقل طور پر ابنائے ہرمز پر ایران اپنا کنٹرول ختم کر دے گا۔ آخری مطالبہ یہ ہے کہ ایران یا تو اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرے یا کم از کم اس کی رینج اس حد تک محدود کرے کہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔